بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بشارتیں اور پیش گوئیوں کا یہ چوتھا حصہ ہے، اور اس موضوع کے پہلے 3 حصے دیکھنے کے لیے اپنی سکرین پر موجود لنک کو اوپن کیجئے یا ہمارے چینل دانائے راز کا وزٹ کیجئے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ چلے آئیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت و برہان ثابت ہوں، اور انہی میں سے اس نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ اعتدال اور جاؤ مستقیم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے مخصوص فرمایا، اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سیدھے راستوں اور طریقوں پر نبوت صادقہ و عادلہ کے شواہد کی اساس قائم کی، اور اپنی جلالت و رسالت پر دلائل قاطع و کاملہ قائم کیے۔ پھر آپ نے رسالت کو ایک ایسا وسیلہ بنایا جو ہر سعادت و نیک بختی کی دلیل ہے، اور مطابقت کا ایسا ذریعہ کامل ہے جو ہر عبادت کی بنیاد و اساس ہے۔ آپ پر، جملہ انبیاء پر، آپ کی آل پر، تمام نیکوکار لوگوں پر اس وقت تک درود و سلام ہو جب تک کوئی سائل سوال کرے اور ذاکر ذکر کرے، اور غافل لوگ ذکر سے غفلت برتیں، اور آپ پر کثرت سے سلام ہو۔ پہلی پیش گوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی کہ ان 2 جلیل القدر پیغمبروں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری اولاد میں سے وہ رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے، بے شک تو عزیز و حکیم ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ دوسری پیش گوئی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول سے پختہ وعدہ لیا کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے گا اور آپ کی نصرت و تائید کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام کو آپ کے اسماء و صفات سے ضرور آگاہ کیا ہوگا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تیسری پیش گوئی، جن ایام میں یوحنا معبودان یہود کے صحرا میں داخل ہوئے انہوں نے کہا، ہوشیار باش، اب آسمان کی بادشاہت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس میں رسول کریم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین آسمانی قانون ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا، ملکوت و سماوات کی مثال رائی کے دانے کی طرح ہے جسے لے کر کوئی انسان اپنے کھیت میں کاشت کرے، اگرچہ یہ دانہ سب بیجوں سے چھوٹا ہے، لیکن جب اگ آتا ہے تو سب بیلوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر، اور خوش کر رہا ہے بونے والوں کو تاکہ غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، میں جا رہا ہوں کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو تمہارے پاس البار کلیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئیں گے، لیکن اگر میں چلا گیا تو انہیں تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ زمانے کو خطاؤں پر تنبیہ فرمائیں گے۔ یہ بشارت بالکل واضح ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔
کیونکہ جب سرکار دو عالم کی بعثت اور سارا عالم کفر و شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالی چند اہل کتاب کے سوا باقی سب پر ناراض تھا۔ چوتھی پیش گوئی، زبور شریف کا بیان ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے تم پر برکتیں نازل فرمائے، پس اے جبار اپنی تلوار سونت لے کیونکہ یہ تیرے چہرے کی زینت ہے۔ حمد الہی تیرا وظیفہ ہوگا، کلمہ حق کو زبان پر لا کیونکہ تیری ناموس اور تیرا طریقہ تیرے دست راست کے ساتھ ملا ہوا ہے، تیرے نیزے تنے ہوئے ہیں اور اقوام عالم تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ حضرت عشیہ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے لیے ایک جوان مابعوث ہوگا، بشر ہوتے ہوئے بھی اس کی شان عظیم ہوگی، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ سراپا سلامتی ہوگا، اس کی حکومت امن کی حکومت ہوگی، وہ داؤد علیہ السلام کی کرسی پر براجمان ہوں گے۔ مجھے کہا گیا اٹھو اور دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا دو شاہ سوار آ رہے ہیں، ایک دراز گوشت پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ پر، ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے میں نے بابل کے بت سمندر میں گرا دیے ہیں۔ ان دونوں سواروں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ بابل کے بت ضرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ پانچویں پیش گوئی، حضرت دانیال علیہ السلام کا فرمان ہے، فرشتہ ایک خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا، اے دانیال السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل نے مجھے ناراض کر دیا ہے، انہوں نے سرکشی کی ہے، میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کی ہے، علم پر جہالت کو پسند کیا ہے، سچائی کے بعد جھوٹ کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا میں نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، اس نے انہیں قتل کر کے ان کے بچوں کو قید کر لیا اور ان کے بیت المقدس کو گرا دیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا، اس کے بعد آنے والوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ میں ان سے خوش نہیں ہوں، نہ ہی ان کی خطائیں معاف کروں گا، وہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے، ذلت اور مسکینی ان پر طاری رہے گی، یہاں تک کہ میں ان میں اپنا نبی مابعوث کروں گا جو بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے ہوگا۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جس کی بشارت دی ہے، میں اس نبی کی طرف وحی کروں گا، اسے اپنے مبارک ناموں کی تعلیم دوں گا، اسے تقوی سے مزین کروں گا، نیکی اس کا شعار بناؤں گا، تقوی ہی اس کا ضمیر ہوگا، صدق اس کا کلام ہوگا، وفا اس کی طبیعت ہوگی، میانہ روی اس کا طریقہ اور ہدایت اس کا راستہ ہوگا۔ میں اسے ایک ایسی کتاب عطا کروں گا جو ساری سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی ہوگی، وہ کتاب کچھ احکام سابقہ کی ناسخ ہوگی۔ میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کراؤں گا، اپنے قریب کر کے اپنا سلام پہنچاؤں گا، ان کی طرف وحی کروں گا، پھر انہیں قابل رشک خوشی کی حالت میں اپنے بندوں کی طرف بھیج دوں گا۔ جو کچھ میں نے انہیں عطا کیا اس کی وہ خود حفاظت کریں گے، جو حکم انہیں دیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ نرم انداز سے اور بہترین طریقے سے میری توحید کی طرف بلائیں گے، نہ وہ سخت ہوں گے، نہ تاند خو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، محبت کرنے والوں پر شفیق، مومنوں پر رحیم، عداوت کرنے والوں کے لیے موت کا پیغام، اپنی قوم کو میری توحید اور عبادت کی دعوت دیں گے، میری آیات کا مشاہدہ کر کے قوم کو آگاہ کریں گے، لیکن قوم ان کی تکذیب کر کے انہیں تکلیف دے گی۔ چھٹی پیش گوئی، مدینہ کے وہ باشندے جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو وہ ایمان لے آئے، ان کا ظاہر و باطن ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے ایمان لانے کا باعث یہ ہے کہ ہم یہود کے ساتھ رہتے تھے، وہ اہل کتاب بھی تھے اور اہل علم بھی تھے، جبکہ ہم جاہل اور مشرک تھے، ہماری اور ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب انہیں ہماری طرف سے تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے ان قریب ایک عزت والا رسول تشریف لانے والا ہے، ہم اس رسول کے ساتھ مل کر تمہیں اس طرح قتل کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کو تباہ کیا گیا تھا۔ ہمہ وقت یہی بات ان کی زبانوں سے جاری رہتی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرمایا تو ہم نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا،
ہم جان گئے کہ یہ وہی ہیں جن کا نام لے کر یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، جبکہ یہود نے جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور کفر پر ڈٹ گئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ 7ویں پیش گوئی۔ ابن حیطان یہودی نے مرتے دم کہا تھا، اے گروہ یہود، میں شراب اور خوراک سے مالا مال سرزمین شام سے چل کر بھوک اور سختی والے شہر یعنی مدینہ المنورہ میں محض اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے توقع تھی کہ یہ شہر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، جس کی بعثت کا زمانہ اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یوں ہی وہ تشریف لائیں، میں ان کی غلامی اختیار کر لوں۔ حسرت ہے کہ وہ آئے نہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن یاد رکھو اب ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، ان پر ایمان لانے میں کوئی قوم تم سے سبقت نہ لے جائے۔ 8ویں پیش گوئی۔ اموریہ کا راہب نصرانی تھا۔ حضرت سلیمان فارسی طلب و ہدایت کے لیے مختلف راہبوں کی درسگاہوں سے ہوتے ہوئے اس تک پہنچے تو اس نے آپ کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اے سلیمان، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان قریب اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ایک نبی مابعوث ہونے والا ہے۔ 2 پتھریلی سرحدوں کے درمیان کھجوروں کے دیس میں اس کی ہجرت گاہ ہے، تم ضرور اس رسول مکرم کی خدمت میں حاضر ہونا۔ ان کی نبوت کی علامات بالکل واضح ہیں، وہ ہدیہ کھا لیتے ہیں اور صدقہ نہیں کھاتے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ 9ویں پیش گوئی۔ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں مجھے ایک شخص کے ہمراہ ہرقل بادشاہ روم کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ ہم اسے اسلام پیش کریں۔ جب ہم غوطہ میں پہنچے تو جبلہ غسانی جو ہرقل کے عمرہ میں سے تھا وہاں موجود تھا۔ ہم نے اسے دیکھنا چاہا۔ ہرقل نے ہمارے پاس ایک پیغام رساں بھیجا اور کہا کہ جو گفتگو چاہو اس سے کر لو۔ ہم نے کہا با خدا ہم گفتگو نہیں کرتے، مگر وہ ہمیں جبلہ غسانی کے روبرو لے آئے۔ وہ بولا، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ حضرت حشام کہتے ہیں کہ میں نے اس سے باتیں کی اور اسے اسلام پیش کیا۔ میں نے دیکھا وہ سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا سیاہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے جب تک تمہیں ملک شام سے نکال نہ دوں اسے جسم سے نہ اتاروں گا۔ میں نے کہا با خدا جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں اس پر تو ہم قبضہ کر لیں گے، بلکہ تمہارے ملک کا بہت سا حصہ بھی انشاءاللہ تعالی فتح کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی خوشخبری دے دی ہے۔ اس نے کہا تم وہ قوم نہیں ہو جو اس ملک پر قبضہ کر لے، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو صبح کو روزے رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہمارے روزوں کے متعلق پوچھا، ہم نے اسے بتایا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ پھر کہا اٹھو۔ ہم اٹھے تو ہمارے ساتھ ایک سفیر روانہ کیا جو ہمیں ہرقل کے پاس لے جائے۔ جب ہم اس کے شہر کے نزدیک پہنچے تو اس سفیر نے ہم سے کہا کہ تمہاری سواریاں ایسی سواریاں ہیں لوگ اس شہر میں نہیں لاتے، اگر چاہو تو تمہیں دوسری سواریوں پر سوار کر دیں۔ ہم نے کہا نہیں، خدا کی قسم انہی سواریوں پر شہر میں داخل ہوں گے۔ ان کی یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو ہمیں انہی سواریوں پر تلواریں حمائل کیے ہوئے شہر میں لے آئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اپنی سواریاں دریچے کے نیچے ٹھہرا دی۔ بادشاہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کیا تو خدا جانتا ہے دریچہ ہوا سے ایسے ہلنے لگا جیسے کھجور کا درخت ہوا سے ہلتا ہے۔ بادشاہ نے ایک گماشتے کے ہاتھوں پیغام بھیجا کہ تمہیں ہمارے سامنے اپنے دین کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم اندر گئے تو وہ سرخ کپڑوں میں ملبوس فرش پر بیٹھا تھا اور اس کے پاس امراء و اعیان سلطنت کی بھی ایک جماعت تھی۔ جب ہم اس کے نزدیک پہنچے تو وہ ہنس دیے اور کہنے لگا تمہارا کیا جاتا اگر تم ہمیں رواج کے مطابق دعا و سلام کہتے۔ ہم نے کہا جو سلام و دعا ہم ایک دوسرے پر بھیجتے ہیں تم پر بھیجنا جائز نہیں سمجھتے۔
جس قسم کی دعا تم ایک دوسرے کو دیتے ہو ہم اسے بھی روا نہیں سمجھتے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہاری دعا و سلام کس طرح کی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگا اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام و دعا کہتے ہو؟ ہم نے کہا اسی طرح۔ تو بادشاہ کہنے لگا وہ تمہیں جواب کس طرح دیتے ہیں؟ ہم نے کہا اسی کلمہ سے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا کلام کون سا ہے؟ تو ہم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا تو دریچہ جنبش میں آ گیا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا وہ بھی ہلنے لگا۔ اس نے پوچھا جب تم اس کلمہ کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو کیا تمہارے گھروں کے دریچے بھی اسی طرح جنبش کرتے ہیں؟ ہم نے کہا با خدا ہم نے تو اس جگہ کے سوا کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم جس جگہ اس کلمہ کو پڑھتے ہو وہی جنبش میں آ جاتی ہے اور میرے ملک کا کچھ حصہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ ہم نے کہا کیوں؟ بادشاہ کہنے لگا اگر ایسا ہوتا تو یہ نبوت کا تقاضا نہ ہوتا بلکہ محض کسی شخص کا حیلہ و مکر و فریب ہوتا۔ اس کے بعد اس نے مختلف سوالات کیے اور ہم جواب دیتے رہے۔ بعد میں اس نے ہم سے نماز و روزہ کے متعلق بھی پوچھا تو ہم نے جواب دیا۔ پھر کہا اٹھو تمہارے لیے ایک اچھا سا مکان تعمیر کر دیا گیا ہے جہاں جملہ اسباب مہمانی مہیا ہیں۔ چونکہ ہم وہاں 3 دن تک قیام پذیر رہے اسی لیے وہ ہمیں ہر رات طلب کرتا اور جن چیزوں کے متعلق ہم سے پوچھ چکا تھا دوبارہ پوچھتا اور ہم بھی اعادہ جواب کرتے جاتے۔ پھر بادشاہ نے کوئی چیز طلب کی تو ایک 4 گوشہ صندوق لایا گیا جو زرد جوہرات سے بھرا ہوا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے خانے تھے۔ ہر خانے کا ایک دروازہ تھا اور ہر دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک تالا کھولا اور ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا باہر نکالا۔ اس کو کھولا تو اس پر ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سرخ، آنکھیں کشادہ اور گردن دراز تھی، اور ایسی دراز کہ ایسی گردن پہلے نہیں دیکھی تھی، لیکن بے ریش تھا، اور اس کے گیسو ایسے عمدہ تھے گویا دستے قدرت نے خود بنایا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا کہ نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دروازہ کھولا اور سیاہ پارچہ کا ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ، سرخ چشم اور ایک بڑے سر والے آدمی کی تصویر تھی۔ یہ شخص اپنے محامد و محاسن میں یکتا نظر آتا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک اور دروازہ کھولا اور دوسرا سیاہ پارچہ نکالا تو اس پر ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ نہایت سفید، نہایت عمدہ جسم، پیشانی روشن، کشیدہ رخسار، سفید داڑھی، گویا وہ زندہ تھا اور ہنس رہا تھا۔ بادشاہ پھر کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا نکالا، اس پر ایک سفید رنگ کی تصویر تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ ہم پر گریہ طاری ہو گیا اور ہم تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے تو اس نے کہا تمہیں تمہارے پروردگار کی قسم، سچ بتاؤ یہ تمہارے پیغمبر ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں یہ ہمارے پیغمبر ہیں جنہیں ہم اب بھی دیکھتے ہیں۔ پھر بادشاہ کچھ دیر ہماری طرف بھی دیکھتا رہا، پھر کہا اس صندوق کا آخری خانہ بھی ہے لیکن میں نے تمہیں دکھانے میں عجلت کی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بعد ازاں ایک اور دروازہ کھولا جس میں پہلے کی طرح پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی تصویر تھی۔ آخر میں ایک جوان شخص کی تصویر تھی جس کے محاسن نیک تھے، جسم پر بہت سے سیاہ بال تھے، خوبصورت چہرہ تھا۔ بادشاہ نے پھر کہا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یہ تصویریں کہاں سے آئی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے حلیوں کے موافق ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بالکل ان کے حلیہ کے موافق تھی۔ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کی اولاد سے جتنے نبی ہوں گے ان کی شکلیں انہیں دکھائے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تصویریں ان کے پاس بھیج دی، اور خزانہ آدم علیہ السلام میں مغرب شمس کے نزدیک تھی، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان تصویروں کو مغرب شمس سے لے آئے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو ایک سیاہ کپڑے پر بنا لیا، اور پھر بادشاہ نے ایک اور تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک سے نکل جاؤں اور تمہارا ادنا غلام بن کر رہوں، جب مروں تو نیک سلوک کیا جائے اور مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ واپسی پر جب ہم امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے تمام گفتگو کا اعادہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رو پڑے اور فرمایا، خدا تعالیٰ نے اس کے لیے کسی چیز کا ارادہ فرمایا ہے تو جو وہ چاہتا ہے کر دے گا۔ پھر فرمایا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ توریت و انجیل میں یہود و نصارہ آپ کی مدحت نعت پاتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسے اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین اور سامعین، ہمارا آج کا یہ موضوع اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دانائے راز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔